وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شاہراہ بھٹو کے دوسرے فیز کا 30 اپریل کو افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 5 کلومیٹر روڈ بنانے سے 3 قدیمی گوٹھ بچ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صدارت میں شاہراہ بھٹو کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ 30 اپریل کو قائد آباد انٹرچینج کا افتتاح کر کے اسے عوام کے لیے کھول دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہراہ بھٹو شہر کی ٹریفک کا کافی لوڈ نہ صرف کم کرے گا بلکہ عوام کو بڑی سہولت بھی فراہم کرے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور میئر کراچی میں سرد جنگ جاری۔ ایم کیو ایم مرتضی وہاب پر برس پڑی۔ فاروق ستار کہتے ہیں مرتضی وہاب کو کامران خان ٹیسوری فوبیا ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے میئر کراچی پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ بہادرآباد مرکز پر سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا مرتضی وہاب شہر کے زبردستی میئر بننے سے پہلے 2 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ ایسا لگتا ہے ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ کہو کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن میں کراچی کے ایک ایک بیٹے ایک ایک بیٹی کا فادر ہوں، میئر ہوں، اور میں ان کے لیے کھڑا ہوں گا۔ میں ڈمپر مافیا، ٹینکر مافیا کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک لفظ نہیں کہا تم نے۔ فاروق ستار جماعت اسلامی پر بھی برس پڑے۔ کہتے ہیں جماعت اسلامی کہتی ہے کے ایم سی میں نمبر 1 ہے۔ کوئی ان سے پوچھے آپ قومی اسمبلی میں کہاں ہو؟ صوبائی اسمبلی کی نشست پر استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ جو گنڈیریاں چوس کر ہم نے پھینکی ہیں وہ تم کھا رہے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جماعت اسلامی کی نمبر 1 پوزیشن ہے تمہارے خیال میں کے ایم سی کے بلدیاتی الیکشن میں 2023 میں، ابھی تو بیٹا تم 2024 فروری کے الیکشن میں کہاں گئے؟ K2 اور K3 کے ذریعے شہر کو صاف پانی دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا اگلے سال اضافی 26 کروڑ گیلن پانی ہماری کاوش سے اس شہر میں آئے گا۔ کیمرامین رانا جھانزیب کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ میئر کراچی کے سیاسی مخالفین پر وار بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ اب 12 مئی کا کراچی نہیں، تعصب اور لاشوں کی سیاست کا باب بند ہو چکا۔ ہم نے نالے صاف کیے، بوریاں نہیں پھینکی۔ پیپلز پارٹی کا ایک اور کارکن بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کی خدمت میں مصروف ہے۔ مزید جانتے ہیں شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ میئر کراچی مخالفین پر برس پڑے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کا مقدمہ گزشتہ 20 روز سے وفاق کے نمائندے سے لڑ رہا ہوں۔ آج گورنر سندھ کے ترجمان فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی، دھمکی دی کہ 400 اور 300 ووٹ والوں سے میری بات نہ کروایا کریں۔ گورنر صاحب 12 مئی کا کراچی اب تبدیل ہو چکا۔ تقریباً 20 روز سے کراچی کا مقدمہ میں وفاق کے نمائندے کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ وہ گورنر صاحب جو اپنے آپ کو وفاق کا نمائندہ کہتے ہیں، عوامی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے ہیں، ان کے ترجمان جناب فاروق ستار صاحب نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کی۔ آج انہوں نے مجھے تڑی دے دی ہے کہ بیٹا تمہارا وقت آئے گا۔ یہ 12 مئی 2007 کا کراچی نہیں ہے، یہ کراچی تبدیل ہو گیا ہے۔ گورنر سندھ کو یونیورسٹی بنانے کی تجویز دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس میں دی جانے والی آئی ٹی کی تعلیم کی ڈگری کون سی یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ہے؟ گورنر صاحب بہت سی زمینیں آپ کے پاس ہیں، دل بڑا کریں اور کسی جگہ یونیورسٹی بنا دیں، میں گھنٹی بجاتا رہوں گا۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کون سی یونیورسٹی بنائی ہے؟ آئی ٹی کورسز جو ہو رہے ہیں کوئی یونیورسٹی ہے اس کے اندر؟ کوئی ہے یونیورسٹی کی ڈگری کس کی ملے گی؟ آپ مجھے بتائیے، ہمارا بچہ بچی نوکری لینے کے لیے جائے گا تو یہ کہے گا کامران ٹیسوری نے میں کورس کرایا ہے۔ بہت زمینیں ہیں ٹیسوری صاحب کے پاس، ماشاءاللہ بہت زمینیں، ان زمینوں پہ بنا دی یونیورسٹی۔ مرتضی وہاب نے آفاق احمد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آفاق احمد نے شروع میں ڈمپرز اور ٹینکرز مافیا کے خلاف قانون ہاتھ میں لیا، لیکن بعد میں تھانے سے مدد لی۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ شاہراہ بھٹو پر ہیوی ٹریفک چلائی جائے گی۔ کیمرامین رانا جھانزیب کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ مرتضی وہاب کے درمیان شکوہ اور جواب شکوہ معاوضہ نہیں ہے، یہ اس معذور دونوں رہنما ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ میں کسی کے درد پر مرہم رکھتا ہوں تو میئر کہتے ہیں گورنر مرنے والوں کو صرف پلاٹ بانٹ رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں، گورنر کامران ٹیسوری اور میئر مرتضی وہاب کے درمیان شکوہ اور جواب شکوہ کا سلسلہ چل نکلا۔
दोनों रहनुमा एक दूसरे को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कामरान जसोरी कहते हैं कि मैं किसी के दर्द पर मरहम रखता हूं, तो मेयर कहते हैं गवर्नर मरने वालों को सिर्फ प्लॉट बांट रहे हैं। गवर्नर कामरान जसोरी और मेयर मुर्तज़ा वहाब के दरमियान शिकवा और जवाब शिकवा का सिलसिला चल निकला। दोनों रहनुमा एक दूसरे को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कामरान जसोरी कहते हैं मैं किसी के दर्द पर मरहम रखता हूं, तो मेयर कहते हैं गवर्नर मरने वालों को सिर्फ प्लॉट बांट रहे हैं। गवर्नर कामरान जसोरी और मुर्तज़ा वहाब में लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। बताते चलें, गवर्नर कामरान जसोरी और मेयर मुर्तज़ा वहाब के दरमियान शिकवा और जवाब शिकवा का सिलसिला चल निकला। दोनों रहनुमा एक दूसरे को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकारी स्कूलों की हालत से ज़ार बेहतर बनाने के लिए MQM ने कमर कस ली। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी कहते हैं सिंध का तालीमी निज़ाम अफ़गानिस्तान से भी पीछे चला गया। साजिश के तहत कराची के तालीमी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। सूबे में तालीमी एमरजेंसी वक्त की अहम ज़रूरत। सिंध में तालीमी निज़ाम की नाकिस सूरत हाल पर MQM का तफ्तीश का इजहार। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल पटेल पाड़ा नंबर 1 का दौरा किया और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का कहना था कि 4 एकड़ रकबे पर कायम स्कूल की इमारत को महकमा तालीम ने हसास करार दिया था। आज यहाँ सहूलियात का जायजा लेने आया था, जिसे देखकर बहुत मायूसी हुई है। मई और अप्रैल या जून का इंतज़ार किया जाता है नॉन डेवलपमेंट के फंड रिलीज़ करने में, ताकि करप्शन के अंदर सारा पैसा खाया जाए। अगर ये फंड्स जो गवर्नमेंट रखती है बजट में, अगर ये जुलाई अगस्त में रिलीज़ हो तो पूरे साल में आपके स्कूल बेहतर हो सकते हैं, मगर बजट नहीं रिलीज़ किया जाता। महकमा तालीम को दिए जाने वाले फंड्स में खुर्द बुर्द के इंकिशाफ पर रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का कहना था कि 300 अरब रुपए का बजट कहाँ खर्च हो रहा है, हिसाब दिया जाए। कराची और हैदराबाद के स्कूलों को तबाह किया जा रहा है, जबकि इस इलाके के अंदर PS 102 जमशेद क्वार्टर तकरीबन पठान बच्चे हैं, बलोच भाई हैं, मेरे सिंधी भाइयों के बच्चे पढ़ते हैं, पंजाबी हैं, सारी कौमियत के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उर्दू बोलने वाले भी पढ़ते हैं, मगर ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद को तालीम के मामले में निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो सिंध के नाकिस तालीमी निज़ाम पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का कहना था कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, तालीम याफ्ता होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कैमरा में शाज़ेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी आलमी स्टॉक मार्केट को जहां शदीद मुतासर करने का सबब बन गई, तो वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इसकी जद से ना बच सकी। इंडेक्स में 8000 से ज़्यादा पॉइंट्स की तारीखी कमी वाक़ हुई है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी आलमी स्टॉक मार्केट की मंदी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी लपेट में ले लिया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 474 अरब रुपये डूब गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,475 अरब रुपए से घटकर 14,001 अरब रुपए रह गई। इंतज़ामिया ने 100 इंडेक्स में 5% कमी के बायस 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग मुअत्तल की। अगर जैसे यूरोपियन यूनियन अभी टेबल टॉक्स पे आया है ट्रंप के साथ, और पाकिस्तान भी अगर जाता है टेबल टॉक पे और कहीं ये रिलीफ आ जाता है, टैरिफ यहाँ से भी हाफ हो जाते हैं, तो आप एक मार्केट में वापसी रिबाउंड देख सकते हैं। और अगर यूरोपियन आप क्या कहते हैं यूरोप साइड अगर आज का रिबाउंड हो जाती है मार्केट्स, तो आप कल मार्केट में हमारा 2000-3000 पॉइंट नीचे आप देख सकते हैं रिबाउंड वापसी आ सकता है। एक दिन में 100 इंडेक्स में तारीख में पहली बार 8688 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स में बड़ी कमी के बाद रिकवरी हुई। अभी डैमेज के बाद हमारी मार्केट को भी रोका गया, ताकि क्लियरिंग, सेटलमेंट, कॉज एंड इफेक्ट सब देख लिया जाए। अल्लाह का शुक्र हुआ जब मार्केट खुली तो और नीचे गई। 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी रह गई। 100 इंडेक्स 3.27% कमी से 1,14,909 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,10,103 रही और बुलंद सतह 1,17,601 रही। मार्केट में 43 अरब रुपए मालियत के 71 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर में रिकवरी देखी गई। स्टॉक मार्केट में आज मंदी के साथ शुरू होने वाला कारोबार रिकवरी पर इख्तिताम पजीर हुआ है। स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं वो पुरुम्मीद हैं कि हुकूमती इक़दाम के नतीजे में इस स्टॉक मार्केट में एक बार फिर मुस्बत रुझान देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
بتائیں کہ شہر میں موسم گرم ہوتے ہی جلدی امراض پھوٹ پڑے 60 سالہ خاتون بھی خطرناک جلدی بیماری میں مبتلا ہو کر سول اسپتال پہنچ گئی، جس کا ڈاکٹروں نے معائنہ کر کے فوری داخل کر لیا۔ طبی ماہرین نے گرمی کے موسم میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیے۔ کے ساتھ ہی الرجی، خارش اور دیگر جلدی امراض بھی بڑھنے لگے۔ 60 سالہ خاتون بھی خطرناک جلدی بیماری میں مبتلا ہو کر سول اسپتال پہنچی۔ سول اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر نگین قدر اور ڈاکٹر سمن زبیر نے مسیحائی والا کردار ادا کرتے ہوئے خارش کی بیماری میں مبتلا خاتون کا معائنہ کیا اور فوری طور پر داخل کرا دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ خاتون کو ایک مخصوص قسم کی خارش ہے، جبکہ اس موسم میں جلدی امراض بھی بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، گرمی کا موسم جتنا بڑھ رہا ہے تو فنگس جیسی بیماری اور ایک گرمی دانے جسے ملیرا کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ کیسز یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کو اسکن پہ کوئی بھی مسئلہ نظر آتا ہے، کوئی بھی نشان نظر آتا ہے، اس کو بہت زیادہ لائٹلی نہ لیں، کسی اچھے ڈرمیٹولوجسٹ کو اچھی جگہ پہ جا کے دکھائیں۔ اچھا، سورائسس ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر وقت پہ ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس کا علاج کنٹرول ہو جاتا ہے، بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اتنے مختلف کلینکس میں جا رہی تھی اور صحیح علاج نہیں لے پا رہی تھی، تو یہ بیماری بڑھ کر جو ہے ان کی پوری باڈی پہ اسپریڈ ہو گئی تھی اور ان کے اسکیلپ۔ ابراہیم رند، سٹی 21۔ کراچی میں ایک ایسا اسکول بھی موجود ہے جہاں تعلیم کو کاروبار نہیں بلکہ ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ سرجانی ٹاؤن کے علاقے خدا کی بستی میں قائم عمل دانش اسکول میں طلباء کو صرف 1 روپے ماہانہ فیس کے عوض معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ تعلیم صرف 1 روپے میں، خدا کی بستی میں علم بانٹنا اسکول خاموش انقلاب برپا کرنے لگا۔ کراچی کے پسماندہ علاقے خدا کی بستی میں قائم نجی اسکول عمل دانش علاقے کے بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اسکول میں صرف 1 روپے ماہانہ فیس کے عوض نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ بچوں کو ہنر سکھانے پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ سن 2000 میں قائم یہ فلاحی اسکول بچوں کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین، کارپینٹری اور دیگر ہنر بھی سکھا رہا ہے۔ اسکول کی پرنسپل پروین اکشا راؤ کا کہنا ہے کہ فیس 1 روپے رکھنا اس لیے ضروری سمجھا گیا تاکہ بچوں کو تعلیم مفت ہونے کا احساس نہ ہو اور وہ کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اور فیس 1 روپیہ کیوں ہے؟ وہ تو اس لیے کہ جو بچے بہت فیس دے کے نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے ہم نے اسکول کھولا، اور کم فیس دیں تو کم سے کم ضرور چاہے 1 روپیہ دیں لیکن فیس دیں تاکہ ان کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے۔ ایک خاتون استاد نے بتایا کہ چھوٹے بچوں کو پیار اور نرمی سے سکھایا جاتا ہے اور عملی ماڈلز کے ذریعے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ ان کو تھوڑا سا پیار سے گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ مثلا آپ کو کیا کرنا ہے، یا ان کو کچھ ان میں دلچسپی نہیں تو ان کے جو ان کا ہوتا ہے تو ہم ان کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ جو ان کا دل کر رہا ہے یہ پہلے وہ کر لیں، پھر اس کے بعد ان کی طرف آ جائے، پھر ان کا مائنڈ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ طلبہ نے بتایا کہ اسکول میں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف فنی شعبوں کا تعارف بھی کروایا جاتا ہے جو ان کے مستقبل کے لیے مفید ہے۔ ہم یہاں پر وہ تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھتے ہیں۔ تعلیم میں یہاں پر رٹا نہیں ہوتا، یعنی کہ اب جو کام ہوتا ہے وہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود کریں، خود الفاظ معنی ڈھونڈیں، خود نیٹ سے ریسرچ وہ کریں جس سے آپ کی ذہانت بڑھے اور آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے۔ تعلیم و ہنر ساتھ ساتھ تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے اور ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، جیسے کہ الیکٹریشین کا کام ہے، الیکٹریشین کا کام، کارپینٹر کا کام، جیسے ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے تو میں وہ کام کر سکتا ہوں، جیسے بلب لگانا یہ لگا لیتا ہوں، بٹن لگانا۔ ہم ادھر پڑھائی سیکھتے ہیں، یہاں پر ہمارے کو بہت مزہ آتا ہے، یہاں پر ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں اور لائبریری بھی سیکھتے ہیں، یہاں پر انگلش اردو اور میتھ تینوں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس اسکول میں پری پرائمری سے 8ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے اور صرف 1 روپے ماہانہ فیس کے ساتھ بچے وہ تعلیم اور ہنر حاصل کر رہے ہیں جو زندگی بدل سکتا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ نے 3 ٹاؤن حکومتوں میں تالہ بندی کی دھمکی دے دی۔ سینئر نائب صدر ناجم رضوی کہتے ہیں واجبات کی ادائیگی میں مسلسل تاخیر ناقابل برداشت ہو گئی۔ لیاقت آباد اور ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ مسلسل وعدے کر رہی ہے۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ نے 4 واجبات کا وعدہ کر کے 2 دیے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
واجبات کی ادائیگی کا وعدہ لیکن عملی اقدامات کا فقدان۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ نے 3 ٹاؤنز میں بیک وقت احتجاج کی دھمکی دے دی۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ کی کئی ماہ سے جاری جدوجہد کے باوجود لیاقت آباد اور ناظم آباد ٹاؤن کی حکومتیں ہزاروں ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہی۔ سینئر نائب صدر لیبر ونگ سید نجم رضوی کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کی تالہ بندی کے بعد نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ نے 4 ماہ کے بقایا جات ادا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن عین چاند رات کو صرف 2 ایریئرز دے کر معاملہ ٹرخا دیا۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تینوں ٹاؤن حکومتوں میں بیک وقت احتجاج ہوگا۔ آپ 4 ایریئرز کا دکھا کے اور 2 ایریئر دے رہے ہیں، مگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ لالی پاپ بہت اچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مت نہ کریں، یہ ورکروں کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اب ہم مجبور ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تینوں ٹاؤن حکومتیں ایک ساتھ بند کر دیں۔ لیبر ونگ کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ مالی آسودگی کے باوجود ٹاؤن حکومتوں کے ذمہ دار ملازمین کی حق تلفی کر رہے ہیں، جو مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ لیاقت آباد کے ملازمین کا بہت ہی برا حال ہوا ہے، کیونکہ ان کے چیئرمین جو ہیں تو ہمیں کوئی اچھی باتیں نہیں بتا رہے کہ ہم ایریئر دیں گے نہیں دیں گے، جھڑک دیتے ہیں اگر ہم پوچھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جی ہمارے ایریئرز کب دیں گے آپ، تو یہ کیسا آپ منع کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں ایریئر۔ 100 افراد آ رہے ہیں تو اس میں سے 99 لوگ جو ہے وہ امپلائز کا جو ہے وہ یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایریئرز کب دیے جائیں گے اور کب ہمیں ملیں گے۔ تو ہمارا حکومت جو ہے ٹاؤن حکومتوں سے یہی مطالبہ ہے کہ ان امپلائز کی جو ایریئر دیے جائیں، ورنہ ہم لوگ جو ہے وہ انتہائی سخت قدم اٹھانے پہ جو ہے مجبور ہو جائیں گے۔ بلدیاتی ملازمین کے واجبات کی ادائیگی ایک دیرینہ مسئلہ بن چکا ہے، جس کا فوری اور ٹھوس حل نکالنا وقت کی ضرورت ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی کی جامعات میں طلباء اور اساتذہ کی جانب سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ جامعہ کراچی اور جامعہ NAD میں ریلی اور احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی، جامعات میں فلسطین کے حق میں ریلی کا انعقاد۔ طلباء و طالبات کی جانب سے جامعہ کراچی بس ٹرمینل سے فارمیسی بلاک تک ریلی نکالی گئی۔ طلباء نے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے تھامے ہوئے تھے۔ احتجاج میں شامل طلباء کا کہنا تھا کہ فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنا بند کرے۔ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کی خلاف مذمت کریں، اور صرف اپنی مذمت الفاظوں کی حد تک نہ کریں بلکہ عملی میدان میں بھی آئیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے پورے دنیا میں، اسلامی ملک میں، تو اس کا تو حق بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ حکومت پاکستان سے بھی کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، امت مسلمہ کا ساتھ دو، وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، وہ بچے آپ کے بچے ہیں۔ دوسری جانب NAD یونیورسٹی میں بھی فلسطین مارچ کیا گیا، جس کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر نعمان احمد نے کی۔ اساتذہ اور وائس چانسلر نعمان احمد نے کہا کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر پچھلے 1 سال سے مظالم افسوسناک ہیں۔ پچھلے 1 سال سے دائد عرصے سے جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اب تک عالمی برادری اس کے حوالے سے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکی ہے۔ بحیثیت ایک تعلیمی ادارہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے تمام مظلوم باشندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ خالی جمع ہونا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ شو کرنا ہے دنیا کو کہ سارے مسلمان متحد ہیں، اور اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سب کے لیے تکلیف ہے۔ ٹوگیدر وی اسٹینڈ فار پیلسٹائن۔ NAD کے طلبہ نے کہا کہ فلسطین معاملے پر OIC کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ میزائل جس کو یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی گئی ہے کہ یہ استعمال نہیں کیے جائیں گے، یہ صرف عالمی جنگ میں استعمال کیے جائیں گے، تو میں UN سے بھی پوچھتا ہوں، ہماری OIC سے میں سب سے پہلے اس چیز کا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ ہتھیار فرسٹ آف آل یہاں یوز کیوں ہو رہے ہیں۔ احتجاج میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔